اشہد ان علی ولی یہ کہ سامنے والے حضرت آدم علیہ السلام کو رب نہیں مانتے تھے، آدم علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو رب مان کر سجدہ نہیں کیا گیا. اس نقطے کو سمجھے. جب تک ہم نہ کہیں کہ ہم مولا علی کو خدا مانتے ہیں، اس وقت تک یا علی مدد کہنا آپ حرام حلال کی بحث کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو عبادت یہ مولا علی کی کہہ کر شرک فی العبادہ نہیں کہیں گے، کیونکہ ہم مولا علی کو خدا نہیں مان رہے. یہی تو ہم نے والے دیے. اور اگلی بات رہ گئی ایاک نستعین پر. ابھی اسی پر یہ جو انہوں نے بھی گفتگو کی، سوال کیا عبادت کا، اس پر انشاءاللہ بھی ایاک نستعین پر ہم آگے آنے لگے ہیں، تو ہم اس پر اس کو مزید ہم نے گفتگو کرنی ہے. سب ثابت کیا شیعہ ہوں سنی ہوں سب کی کتابوں سے کہ بالاتفاق وہ کہتے ہیں عبادت کب ہوتی ہے کہ جب آپ سامنے والے کو رب مانیں گے. اگر رب نہیں مانیں گے تو آپ کا کام حرام تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس کی عبادت نہیں شمار ہوگا، وہ شرک فی العبادہ نہیں بنے گا. ابھی بیسو بھائی ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم نے اب تک جو بحث کیا، ہم نے کیا بتایا کہ ایک کام مشرک کرتا ہے وہی کام مسلمان بھی کر رہا ہے پتھر کے ساتھ. لیکن مشرک جب وہ کام کر رہا ہے تو وہ تو شرک بن گیا، مسلمان جب وہ کام کرتا ہے وہ شرک نہیں بنا. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو خدا نہیں مان رہا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں کیا انجینئر صاحب کی نظر میں ہیں؟ شاہ صاحب انجینئر صاحب کی ویڈیو پلے کیجئے گا، جو ایک ہندو نے سوال اٹھایا تو وہ جواب دیتے ہیں اس کو نا. جی یہ جس نے بھیجا ہے وہ اس نے سنا ہوگا یقیناً کہ جو ہندو قسم کے لوگ ہیں نا یا مولدین وغیرہ، وہ یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ یار آپ مسلمان دوسروں کو مشرک کہہ دیتے ہیں، بالخصوص ہندوؤں کو، جبکہ کام آپ کے بھی سارے فزیکلی دیکھنے میں تو ویسے ہی ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں جی کہ آپ بھی پتھر کی پوجا کرتے ہو، ہم جب بت پتھر کا بنا کے کہتے ہیں ہم مشرک کہہ دیتے ہو. دوسرا کہتے ہیں کہ جی آپ بھی جاتے ہیں وہاں جا کے اپنے بال وغیرہ منڈوا لیتے ہیں، ٹینٹ کرا لیتے ہیں، اور جب ہم اس میں گنگا پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے بال کٹوا لیتے ہیں، آپ بھی پانی سے نہا لیتے ہیں، ہم بھی نہا لیتے ہیں، تو ہمیں مشرک ہو جاتے ہیں، آپ جناب موحد بن جاتے ہیں. اس میں کیا فرق ہے؟ جی سوال تو ان کا لاجیکل ہے. فرحان بھائی یہ ساتھ ہیڈ فون بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد لگاتے رہیں جب آپ ادھر ادھر کرتے ہیں کہ آواز مس نہ ہو جائے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ لاجیکلی تو سوال ان کا بالکل صحیح ہے. اب ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں لاجیکلی. پہلی بات یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم بتوں کے آگے جھکتے ہیں اور آپ خانہ کعبہ کے آگے جھکتے ہیں. دنیا میں کسی ایک مسلمان کا بھی عقیدہ ہے کہ خانہ کعبہ ہمارا معبود ہے؟ نہیں. میرے صاحب نے یہاں پہ ایک اعتراض ریز کیا ہے نا، وہ کہتے ہیں کسی مسلمان دنیا میں کسی ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ خانہ کعبہ ہمارا خدا ہے. بھئی دنیا میں کسی ایک مسلمان کا عقیدہ بتائیں جو مسلمان ہو. میں نصیری کی بات نہیں کر رہا، جن کو مسلمان ہم سمجھتے ہیں، یعنی کہ نصیری کو ہم خود مشرک سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کوئی مسلمان بریلوی ہو، دیوبندی ہو یا اثنا عشری شیعہ ہو، کیا وہ مولا علی کو خدا سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا نا. تو میرے صاحب یہاں پہ یہ اعتراض لے کے آ رہے ہیں، تو یہاں پہ اب ہماری باری آتی ہے تو اعتراض کیوں نہیں یہ ان کو یاد رہتا؟ بہترین ہو گیا. وہ کانٹیکس بتا رہے ہیں جی، ہم اس کانٹیکس میں نہیں کرتے اور یہ اس کانٹیکس میں کرتے ہیں. ہاں یہ اب دوبارہ سنیے، اب دیکھیں. قبلہ سمبل آف یونٹی ہے. جسٹ ہم قبلے کو سجدہ نہیں کر رہے ہوتے، قبلے کی طرف سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ مسلمانوں کا ایک سمبل آف یونٹی رہے، نہ کہ ہم اس کے آگے اس کو پتھر سمجھ کے تو اس کو سجدہ کریں. یہاں پہ ایک بات ایڈ کر دیں کہ ہم مولا علی سے دعا نہیں کر رہے ہوتے، مولا علی سے دعا کا کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ سلوگن ہے کیونکہ یہ مختصر لفظ ہے. میرے صاحب بہت زیادہ سلوگن اپنے بولتے ہیں، بابے تے شاہی کو نہیں، یہ میں علمی کتابی ہوں، میں یہ ہوں. منی گاڈ کہا ہوا ہے خدا کو، جن کے خدا کے جنتیوں کو، سوری، انہوں نے کہا ہے کہ وہ منی گاڈ ہے. تو اب ان سے پوچھا جائے کہ منی گاڈ کیا ہوتا ہے؟ بھائی یہ تو خطرناک جملہ ہے، یہ یا علی مدد تو کچھ بھی نہیں، یہ تو بہت خطرناک جملہ ہے. پھر اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، نہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کو خدائی صفات دی جائیں گی، وہ یہ کہے گا میرے لیے چیز حاضر کر دی جائے میرے لیے، اور تفصیل بیان کرتے ہیں. بھائی آپ تفصیل بیان کر سکتے ہیں، ہمیں نہیں کرنے کا. اگر خدائی صفات دی جائیں تو کیا یہ شرک فی صفات نہیں ہے؟ بالکل ہے. منی گاڈ لفظ کسی طریقے سے بھی آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. لیکن چلیں ہم پھر بھی کہتے ہیں، میرے صاحب نے کہہ دیا ہے ان کی نیت ایسی نہیں تھی، تو ہم پھر بھی نہیں کہیں گے یہ مشرک ہو گئے، کیونکہ ہمیں بنیادی باتوں کا علم ہے نا. ہمیں پتا کہ شرک کیا ہوتا ہے، ہمیں پتا کہ حرام کیا ہوتا ہے. کوئی فکر جتنی مضبوط مکتب تشیع کے پاس ہے، ان کے پاس تو ہے کو نہیں. یہ بات مخالفین بھی جانتے ہیں کہ مکتب تشیع کی ہاں فکر بہت مضبوط ہے. مولانا صاحب بھی یہ بات کتنی بار کہہ چکے ہیں. جی آگے. کوئی دنیا کا مسلمان خانہ کعبہ کو اپنا معبود نہیں سمجھتا. جی کوئی دنیا کا شیعہ
یا علی مدد کو دعا نہیں سمجھتا. हमने नहीं देखे, हमने जो पहले किताबों से हवाले दिए थे ना, तो सवाल ये होता है ना कि आया इंजीनियर साहब इन बातों से वाकिफ हैं या नहीं है, मानते हैं या नहीं मानते हैं. अभी थोड़ी सी मैं बहस आ गई है कि नस्तीन पे मैंने करनी है, मैं सिर्फ यहाँ रुक कर एक बात कहूंगा. यहाँ से विषम भाई आपको एक असूल मिल गया ना, समझ आ गया ना. इंजीनियर साहब तक मैंने वो जाबी से और तमाम शिया सुन्नी के हवाले देने शुरू किए, और हम इंजीनियर साहब तक आ गए कि एक काम है वो ज़ाहिरी तौर पे मुशरिक भी वही काम कर रहा है, मुसलमान भी वही काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद दोनों का हुक्म एक जैसा नहीं है. यानी हिंदू एक काम करता है, मुसलमान वही काम कर रहा है, लेकिन दोनों का हुक्म अलग है. क्यों? हिंदू को हम कह रहे हैं तुम शिरक कर रहे हो, मुसलमान को हम कह रहे हैं तुम मुवाहिद हो, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे काम एक जैसा है. इसलिए इंजीनियर साहब तक और तमाम उलमा ने भी क्या जवाब दिया इसका? उन्होंने कहा इसलिए कि हम जो काम कर रहे होते हैं, जिसके साथ ये काम कर रहे होते हैं, हम उनको खुदा नहीं मानते, और वो जो हिंदू हैं वो चूंकि उनको खुदा मानते हैं, इसलिए उनके साथ जब वही काम करते हैं तो वो उनकी इबादत बन जाता है. हम चूंकि इनको खुदा नहीं मानते, इसलिए ये इनकी इबादत नहीं बनता. सर आइंदा के बाद मिसो भाई आपको कोई कहे ना कि देखो मुशरिक भी गैरुल्लाह को पुकारते थे, आप भी गैरुल्लाह को पुकारते हो, तो हम कहते हैं कि वो मुशरिक है, वो गैरुल्लाह को पुकारते हैं, इसलिए उनका शिरक बनता है. हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करते हैं, हम आज़ान में भी उसकी वहदानियत का ऐलान करते हैं, हम नमाज में भी उसकी वहदानियत का ऐलान करते हैं. हम मुसलमान हैं. ये सिर्फ लफ्जी इश्तराकत देखकर फतवे नहीं लगते हैं. सवाल ये है कि वो उनको खुदा मानकर पुकारते थे, हम इनको खुदा मानकर नहीं पुकारते, हम इनको खुदा नहीं मानते. लिहाजा ये फर्क हो गया. आगे थोड़ा अगर वक्त पर वक्त की रफ्तार बदल देते हैं, फितरते खंजर तलवार बदल देते हैं, दर पर लहजाए गुफ्तार बदल देते हैं, ज़ेर खंजर भी सदा देते हैं, हैदर है